السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی داستان حیات الظلمات قسط نمبر 14۔ مولیان میں چند روز تک قیام کر کے تیمور نے وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا۔ پھر وہاں سے اس نے کوچ کیا اور اس کوچ سے پہلے اس نے شہزادہ پیر محمد کو ملتان فتح کرنے کے لیے اپنے آگے روانہ کیا، جبکہ نور الدین محمد سلطان، شہزادہ شاہ رخ اور دیگر لشکر کے ساتھ اس نے مولیان سے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے جہلم اور چناب کے سنگم پر قلعہ طلبہ اور تلمبا کے سامنے آنمودار ہوا اور قلعہ طلمبا کے سامنے وسیع میدانوں کے اندر خیمہ زن ہوا۔ یہ چونکہ تیمور کے لشکر میں غلے کی کمی ہو گئی تھی، لہذا تلمبا کے قلعہ پر حملہ ہونے میں اس نے تاخیر نہ کی، کیونکہ وہاں سے اناج حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ لہذا تیمور انتہائی خوفناک انداز سے قلعہ طلمبا پر حملہ ہوا۔ قلعہ کو فتح کر کے اس نے شہر کو آگ لگا کر برباد کر دیا۔ ساری آبادی کو تہہ تیغ کر کے وہاں کے مال و دولت اور اناج کے ذخائر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران تیمور کو یہ خبر پہنچی کہ شہر شاہنواز کے حاکم اور وہاں کے لوگوں نے شہزادہ پیر محمد کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس وقت وہ ملتان کی طرف پیش قدمی کرتے وہاں سے گزرا تھا۔ پس شہر شاہنواز کے لوگوں سے پیر محمد کا انتقام لینے کے لیے تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ تلمبا سے شہر شاہنواز کی طرف کوچ کیا اور وہاں پہنچتے اس نے شہر شاہنواز پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک سرسبز شہر تھا۔ تیمور نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اناج حاصل کیا اور باقی کھلیانوں کو آگ لگوا دی۔ اس کے علاوہ تیمور نے اپنے دو چھوٹے سالاروں امیر شاہ اور شیخ کو طلب کیا۔ یہ دونوں سالار تباہی و بربادی پھیلانے اور قتل و خون بہانے میں بڑے مشہور تھے۔ تیمور نے اس امیر شاہ اور شیخ محمد کو حکم دیا کہ شہر شاہنواز کے اندر اپنی مرضی کے مطابق خونخواری کا مظاہرہ کریں۔ پس یہ امیر شاہ اور شیخ محمد اپنے دستوں کے ساتھ حرکت میں آئے اور شہر شاہنواز میں تیمور کے ان دونوں سالاروں نے لوگوں کو گھروں میں گھس کر بے حیائی اور قتل و غارت گری کا وہ مظاہرہ کیا اور ایسے ایسے مناظر پیش کیے جنہیں تاریخ کے اوراق کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اسی دوران تیمور کے ناظروں نے اسے اطلاع دی کہ پیر محمد نے ملتان فتح کر لیا ہے۔ پیر محمد کی اس کارکردگی پر تیمور خوش ہوا، اپنے لشکر کے ساتھ اسے ملتان کی طرف کوچ کیا اور وہاں سے پیر محمد اور ملتان سے ہاتھ آنے والے مال و دولت کو ساتھ لیا اور اجودھن کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ معزز سامعین حضرات، اجودھن کا نیا نام پاک پتن ہے۔ اجودھن اور دیپال پور کے لوگوں کو جب خبر ہو کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ قتل و غارت گری کرتا اور تباہی و خونخواری پھیلاتا ان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھنیر شہر کی طرف بھاگے۔ یہ ایک فصیل بند شہر تھا اور شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ بھی تھا۔ اس شہر سے متعلق مشہور تھا کہ اس شہر کی شاہ پناہ کی مضبوطی اور استحکام کے باعث آج تک کوئی بھی حملہ آور اسے فتح نہ کر سکا تھا۔ اس بھٹنیر شہر کا حاکم ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام چنڈول رائے تھا، اور یہ چنڈول رائے پورے ہندوستان میں لشکر کشی اور قلعوں کا بہترین محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ جنگجو اور بے مثل سورما کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اجودھن سے بھاگ کر تیمور کے خوف سے جن لوگوں نے بھٹنیر شہر میں راجہ چنڈول رائے کے ہاں پناہ لی، ان میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے ایک صاحبزادے بھی شامل تھے۔ اجودھن میں داخل ہونے کے بعد تیمور نے اپنے سالاروں کے ساتھ شیخ فرید الدین شکر گنج کے مزار پر حاضری دی، اور جو لوگ اجودھن سے بھاگ نہ سکے تھے ان کی جابخشی کرتا ہوا تیمور بھٹنیر کی طرف بڑھا۔ بھٹنیر میں پناہ لینے کے لیے اس قدر لوگ اس شہر کی طرف لپکے تھے کہ انگنت لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکے، اور شہر سے باہر جو خندق تھی اس کے پاس ہی پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ تیمور نے ہندو اور مسلمان کی تمیز کیے بغیر خندق کے پاس جس قدر لوگ پڑے ہوئے تھے انہیں تہہ تیغ کر کے ان کے مال و اسباب پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ شہر کے راجہ چنڈول رائے کو جب خبر ہوئی کہ تیمور نے شہر کی خندق کے پاس جس قدر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا ہے، اور یہ کہ اب تیمور نے شہر کے سامنے کھلے میدان میں پڑاؤ کر لیا ہے، تو چنڈول رائے نے شہر سے باہر نکل کر تیمور کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پس چنڈول رائے، جو ہندوستان کا سب سے بہادر اور جری راجہ خیال کیا جاتا تھا، وہ اپنے راؤ اور راجپوت لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر بھٹنیر سے نکلا اور تیمور کے لشکر کے عین سامنے خیمہ زن ہوا تھا۔ اس موقع پر تیمور نے نور الدین کو طلب کیا، اور جب نور الدین اپنے خیمے سے باہر کھڑے تیمور کے پاس آیا تو تیمور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نور الدین، تو دیکھتا ہے راجہ چنڈول رائے اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے خیمہ زن ہوا ہے۔ نور الدین، میں تمہیں لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں اور خود یہاں کھڑا ہو کر لڑائی کا نظارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس چنڈول رائے کے سامنے تو کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔ لشکر کا ہر سالار، کیا پیر محمد اور محمد سلطان، کیا خلیل اور عاقبوگا، کیا امیر شاہ اور شیخ محمد، سب تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ہاں، یہاں میرے پاس میرا بیٹا شاہ رخ رہے گا، وہ عمر میں تم سے کافی بڑا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ عمر رسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں اسے بھی تمہارے ماتحت کر دوں تو شاید میرے اس اقدام کو آسن نہ جان کر برا محسوس کرے، لہٰذا وہ میرے ساتھ یہیں رہے گا۔ اے نور الدین، یہ سمجھو کہ یہ تمہاری جنگجویانہ زندگی کا امتحان ہے
اور میں اس لڑائی سے لے کر قلعہ کی فتح ہونے تک گہری نظر سے تمہاری کارکردگی کا جائزہ لوں گا۔ اور سنو سیف الدین کو اس بار میں نے پڑاؤ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ نور الدین نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ نے مجھے میری پسند کا محاذ سونپ رہے ہیں۔ پہلی بار اس وقت جب آپ نے مجھے لتھوانے کے حکمران ویٹولٹ کے خلاف قتلغ خان اور ایڈکو کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، اور دوسری بار اب جبکہ آپ مجھے راجہ چنڈول رائے کے خلاف صف آرا کر رہے ہیں۔ تیمور نے چپتی نگاہوں سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کیا مولین شہر میں شہاب الدین کے خلاف تیری پسند کا محاذ نہ تھا؟ نور الدین نے بلا جھجک کہہ دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ محاذ ایک مسلمان کے خلاف تھا، اور کسی مسلمان کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے بظاہر میں مطمئن ہوتا ہوں، لیکن ایسا کرنے پر اندر سے میرا دل روتا ہے۔ اے آقا، آپ دیکھیے گا میں چنڈول رائے کے خلاف کیسے حرکت میں آتا ہوں۔ گو تیمور نے نور الدین کی اس گفتگو کو ناپسند کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار بھی نمودار ہوئے، لیکن اپنے آپ کو فوراً سنبھالتے ہوئے بولا، اے نور الدین، اس سلسلے میں تم سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ میں جنگ اور اپنے مد مقابل کے سلسلے میں اپنے پرائے دوست دشمن مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی تفریق و جانبداری بالکل فراموش کر کے رکھ دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر کامیاب سپاہی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نور الدین بھی شاید اس موقع پر بحث کرنے کی ترنگ میں تھا، بولا، اے آقا، آپ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ایسا کر گزرے۔ تیمور شاید اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے نور الدین، دیکھو، چنڈول رائے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا ہے، لہٰذا تم اس کے خلاف حرکت میں آؤ۔ نور الدین پیچھے ہٹ کر فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ نور الدین نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا، دشمن کے عین سامنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہا۔ دائیں ہاتھ پر اس نے شہزادہ محمد سلطان کو رکھا اور اسے ہدایت کی کہ وہ صرف دشمن کے بائیں پہلو پر ضرب لگاتا ہوا اس کے وسطی حصے کی طرف بڑھے۔ بائیں ہاتھ پر شہزادہ پیر محمد کو رکھا اور اسے بھی ہدایت کر دی کہ وہ دشمن کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہوتا ہوا آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اس نے عقب لشکر کے دو برابر حصے کیے، ایک حصہ آگ بوغا کو دے کر اسے محمد سلطان کا نائب مقرر کیا، اور دوسرا حصہ اس نے خلیل کے حوالے کیا اور اسے شہزادہ پیر محمد کا نائب مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ جب میں دشمن کی طرف پیش قدمی شروع کروں تو سارے عساکر کی اگلی صف اپنے سامنے ڈھالے تان کر رکھے تاکہ دشمن کی تیر اندازی سے محفوظ رہا جائے، اور ہر لشکر کی دوسری صف کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی اگلی صف کے ہر دو سپاہیوں کے درمیانی حصے سے تیر اندازی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ بس اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد نور الدین چنڈول رائے کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چنڈول رائے کے لشکر میں تبل، دھونسے، ڈھول، دمدمے، نقارے اور نوبتیں بجنے لگی تھی، جن کا مطلب یہ تھا کہ چنڈول رائے جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا نور الدین مستعد ہو گیا اور اپنے لشکر کے اندر بھی اس نے تبلے جنگ بجوا دیے۔ پھر ان بجتے تبلوں، نقاروں کے شور میں دونوں لشکر حملہ آور ہونے کے دوسرے کی طرف بڑھتے رہے۔ چنڈول رائے نے اپنی پوری عیاری سے کام لیتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنے اگلی صفوں سے نور الدین کے لشکر پر تیروں کی بارش کرا دی، لیکن نور الدین کی ہدایت کے مطابق اس کے لشکر کی اگلی صفوں نے اپنی ڈھالیں آگے رکھ کر چنڈول رائے کی اس عیاری کو ناکام بنا دیا تھا۔ جس وقت چنڈول رائے کے لشکر نے نور الدین کے لشکر پر اندھا دھند تیر اندازی کر رہے تھے، اس وقت نور الدین کے لشکر کی دوسری صفوں نے بھی دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی تھی، اور اس تیر اندازی سے چنڈول رائے کی اگلی کئی صفیں چھت کر رہ گئی تھی۔ اپنے لشکر کی صورتحال دیکھ کر چنڈول رائے نے اپنے لشکریوں کو فوراً تیر اندازی بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے لشکر کی پشت پر اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ کھڑا تیمور نور الدین کی اس پہلی کارکردگی پر مسکرا رہا تھا، اور پھر جس وقت چنڈول رائے اپنی ان اگلی صفوں کو درست کرنے لگا تھا جنہیں نور الدین کے تیر اندازوں نے درہم برہم کر دیا تھا، تو نور الدین نے ایک وحشیانہ انداز اور خوف و ہراس طاری کر دینے والی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ لشکر کے پیچھے کھڑے تیمور نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سناتے ہوئے آواز بلند کہا، اے نور الدین، تو نے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے کس عمدہ طریقے اور وقت کا انتخاب کیا ہے۔ تو نے دشمن کی اگلی صفوں کی تنظیم خراب کر کے اور پھر اسی وقت تکبیر بلند کر کے اور حملہ آور ہونے کا حکم دے کر بہترین اور آسان ترین اقدام کیا ہے۔ اے نور الدین، قسم خداوند کی، مجھے تم سے ایسے ہی رویے، ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ تیمور خاموش ہو گیا، پھر وہ بڑے غور اور ان حماق کے ساتھ نور الدین کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تیمور کے دیکھتے ہی دیکھتے نور الدین چنڈول رائے کی ان صفوں پر حملہ آور ہوا تھا جس کی تنظیم چند ثانیے قبل اس کے تیر اندازوں کے بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ اس حملے کے سامنے چنڈول رائے نے پوری کوشش کی کہ اپنی بگڑی صفوں کو ترتیب کرے، لیکن نور الدین نے اسے ایسا کرنے نہ دیا تھا، اس لیے وہ لگاتار تکبیریں بلند کرتا ہوا کچھ ایسے انداز میں اس کی بگڑی ہوئی صفوں کے اندر آن گھسا تھا جس طرح زمین کے صفا کا ناصر سیاہ کاروں کے زور پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس طرح نیکی کا طوفان اہل ہوس کے جوش پر غالب آ جاتا ہے۔ عجیب سرمستی اور سرشاری میں غرق ہو کر نور الدین نے چنڈول رائے کے لشکر کے وسطی حصے کو خاک و خون میں لتھیڑ کر رکھ دیا تھا۔
چنڈول رائے کے لشکر اب آتش دان کی مرتی آگ اور زندگی کے خاموش اور اداس لمحوں کی طرح اس کے سامنے سمٹتے اور ہٹتے جا رہے تھے۔ دشمن کو اپنے سامنے مارتا کاٹتا دھکیلتا اور پسپا کرتا ہوا وہ انہیں شہر کے اطراف کی خندق تک لے گیا تھا۔ اس موقع پر تیمور نے پھر چلا کر کہا، اے نور الدین، تو نے دشمن کی ظلم و نخوت کے خلاف کیا خوب راست اقدام کیا ہے۔ اے نور الدین، تو نے دشمن کی ہر کوشش کو کاوش بے حصول میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے عزیز، تو نے زرد موسم کے خشک پتوں کی طرح اپنے سامنے دشمن کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ تیمور ذرا خاموش ہوا، پھر وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ زور کے ساتھ چلاتے ہوئے بولا، اے شاہ رخ میرے بیٹے، نور الدین نے اپنے ان حملوں سے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے خلاف 7 مرتبہ غاوت و سرکشی بھی کر دے تو قسم مجھے اپنے خداوند کی، میں اس کی 7 مرتبہ کی بغاوت و سرکشی کو بخوشی معاف کر دوں گا۔ جواب میں شاہ رخ بھی اپنے باپ کے اس عہد پر مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ شہزادہ محمد سلطان اور پیر محمد بھی دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کے اندر گھسنا شروع ہو گئے تھے، لیکن دشمن کو اپنے سامنے بری طرح پسپا کرتے ہوئے نور الدین نے چنڈول رائے کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ اسی لیے چنڈول رائے نے اپنے لشکر کی زیادہ قوت کو نور الدین کے سامنے لگا دیا تھا۔ اس طرح محمد سلطان اور پیر محمد کے سامنے دشمن کا دباؤ اور زور کم ہو گیا تھا، اس لیے ان دونوں کو آگے بڑھنے کا خوب موقع مل گیا تھا۔ نور الدین اپنے دائیں بائیں اب دور تک پھیلتے ہوئے حملہ آور ہونے لگا تھا۔ چنڈول رائے نے دیکھا کہ نور الدین نے اس کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ کہ اس کے قلبے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد اب وہ دائیں بائیں جانب پھیل پھیل کر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر کے انتہائی احمقانہ حرکت کی ہے، اور اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور شہر سے باہر دشمن کے ساتھ جنگ کرتا رہا تو اس کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم جاری کر دیا کہ فی الفور پسپا ہو کر شہر میں داخل ہونے کے بعد محصور ہو کر دشمن کے ساتھ جنگ کی جائے۔ لہٰذا اس کا لشکر فوراً سمٹ کر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کا دروازہ بند کر دینا چاہا، لیکن نور الدین نے چنڈول رائے کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چنڈول رائے کا لشکر جب شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے محافظوں نے شہر پناہ کا دروازہ بند کرنا چاہا تو نور الدین نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا، اور چنڈول رائے اس کے لشکر کے پیچھے پیچھے وہ بھی بھٹنیر شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ تیمور نے جب دیکھا کہ نور الدین دشمن کا تعاقب کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا ہے تو اس نے چلا چلا کر محمد سلطان اور پیر محمد کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی شہر میں داخل ہو کر نور الدین کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ تیمور خود بھی بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو اس نے شہر کی طرف سر پر دوڑا دیا تھا۔ تیمور کا بیٹا شاہ رخ بھی اپنے گھوڑے پر سوار اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب شہر کے اندر خونریز لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ چنڈول رائے نے بڑی کوشش کی کہ نور الدین اور اس کے لشکر کو دھکیل کر شہر سے باہر نکال دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور پھر اب کو محمد سلطان اور پیر محمد کے لشکر بھی شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور لمحہ بلمحہ نور الدین کی قوت میں بے پناہ اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی چنڈول رائے اپنے اوپر نور الدین، محمد سلطان اور پیر محمد کا زیادہ دباؤ پڑنے پر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا، اور جس وقت امیر تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر میں داخل ہوا تو سمرقند کے لشکری اور زیادہ بفر بفر کر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ چنڈول رائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایک بار پھر پسپا ہوا اور بھٹنیر شہر کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر اپنے مضبوط و محفوظ قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نور الدین کے پاس آیا، اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے قریب لا کر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اس نے کہا، اے نور الدین، تو نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم دیکھ رہے ہو کہ چنڈول رائے اب تمہارے سامنے چھپتا پھرتا ہے۔ شاہ رخ بھی قریب آیا اور نور الدین کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، اے نور الدین، باخدا یہ فتح تیری حکمت عملی کی وجہ سے ہے، اور اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ پھر تیمور نور الدین کے ساتھ مل کر مال غنیمت کے وہ ڈھیر سمیٹنے لگا جو اس عظیم فتح پر حاصل ہوئے تھے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور اسے اپنے قبضہ میں کر لینے کے بعد تیمور شہر کے اندر اس قلعہ کی طرف متوجہ ہوا جس کے اندر چنڈول رائے اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو گیا تھا۔ تیمور نے فیصلہ کیا کہ قلعے کی بیرونی دیوار میں نقب لگا کے اسے گرا دیا جائے۔ چنڈول رائے کو جب خبر ہوئی تو بڑا فکر مند ہوا۔ اپنا ایک قاصد اس نے تیمور کی خدمت میں روانہ کیا اور اس قاصد کے ذریعے اس نے صدا کی کہ صرف ایک دن کی مہلت دی جائے اور دوسرے روز وہ قلعہ چھوڑ دے گا۔ تیمور نے چنڈول رائے پر اعتماد کر کے اسے ایک دن کی مہلت دے دی، لیکن چنڈول رائے نے دھوکہ دہی سے کام لیا، وعدہ خلافی کی دوسرے روز قلعہ سے باہر نہ آیا۔ اس پر تیمور نے قلعہ کی دیوار میں نقب لگانے کا حکم دیا۔ اس پر قلعہ کے اندر محصور لوگ دیوار پر چڑھ کر رونے اور واویلا کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنڈول رائے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے جو صاحبزادے اس کے پاس بھٹنیر میں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ساتھ لے کر قلعے سے باہر آیا، تیمور کی خدمت میں پیش ہوا اور عمدہ تحائف کے علاوہ تیمور کو اس نے ریشمی کپڑے اور 300 عراقی گھوڑے پیش کیے۔ تیمور نے اس کی جابخشی کرتے ہوئے خلعت سے نوازا اور قلعے کے اندر محصور لوگوں کو اس نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں بعد تیمور کو خبر ہوگی کہ چنڈول رائے اور اس کا بیٹا شہر کے لوگوں کو تیمور کے خلاف بھڑکا کر بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں،
لہذا تیمور اس بغاوت کو فرق کرنے کے لیے حرکت میں آیا۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہیں چن چن کر قتل کر دیا، شہر کو آگ لگا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور پھر وہاں سے اس نے کوچ کیا تھا۔ بھٹنیر سے نکل کر فتح آباد کو مسمار کیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہوئے اس نے توہنا اور آہروانی کے قلعوں پر آگ لگا کر برباد کیا، یہاں تک کہ سمانہ پر قبضہ کرتا ہوا وہ کیتھل کے مقام پر مقیم ہوا۔ چند دن کیتھل میں گزارنے کے بعد اس نے پھر پیش قدمی شروع کی اور پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ یہاں بھی اس نے چند روز تک قیام کیا اور دوبارہ حرکت میں آتے اس نے دریائے جمنا کو پار کیا اور ہنڈن ندی کے کنارے ہندوؤں کے عظیم قلعہ لونی کے سامنے نمودار ہوا۔ معزز سامعین، یہ ایک بڑی گہری ندی تھی جسے سلطان فیروز شاہ تغلق نے دریائے کالپی کو کاٹ کر نکالا اور اسے لونی کے مقام پر دریائے جمنا میں ڈال دیا تھا۔ اس قلعے میں صرف دو ہی طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک ہندو اور دوسرے آتش پرست۔ تیمور نے بزور شمشیر لونی کو فتح کیا اور دریائے جمنا کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ اب ہندوستان کا مرکزی شہر اس سے قریبی تھا اور شاید اس پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے وہاں دریائے جمنا کے کنارے کچھ دن سستانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امیر تیمور دریائے جمنا کے کنارے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت اس کے ساتھ اس کے خیمے میں سیف الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور ان کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ نور الدین خیمے میں داخل ہوا اور تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے استفہامی انداز میں پوچھا، اے آقا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا؟ تیمور نے اپنے قریب رکھی خالی نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے، آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نور الدین جب آگے بڑھ کر تیمور کے پہلو میں بیٹھ گیا تو تیمور نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے عزیزو، میں تم لوگوں کو ایک انتہائی اہم خبر کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں، اور اس خبر کے رد عمل کے طور پر جو میں نے فیصلہ کیا ہے اور عملی قدم اٹھایا ہے اسے بھی میں تم لوگوں سے ذکر کرتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، گزشتہ شب سمرقند سے میرا ایک ناظر یہ خبر لایا تھا کہ شاری ملک پھر کہیں سے نمودار ہو کر شاہی حرم میں رہنے لگی ہے، اور اس ناظر نے مجھ سے اس خدشے کا بھی ذکر کیا تھا کہ خلیل نے شاری ملک سے شادی کر لی ہے۔ مجھے خلیل کی اس حرکت کا سخت صدمہ ہوا ہے، گو میں نے اسے بلا کر اس کے ساتھ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں کروں گا، لیکن میں نے گزشتہ شب اپنا ایک قاصد سمرقند روانہ کر دیا تھا۔ اس قاصد کے ہاتھ میں نے اپنا ایک تحریری حکم نامہ بھی ارسال کر دیا ہے جس میں شاری ملک کو میں نے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تیمور ذرا رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اے میرے عزیزو، شاری ملک کے قتل کو حکم جاری کر کے اپنے ذوق میں ایک بہترین اور مناسب فیصلہ میں نے کیا ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو میرے اس فیصلے کے خلاف کوئی اعتراض ہے؟ تیمور کے سوال پر سب خاموش اور متجسس نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پر تیمور کے اس سوال کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس صورتحال پر تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، تم سب لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ تم میرے اس فیصلے سے متفق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاری ملک ایک بدی کی صورت میں میرے گھرانے میں داخل ہوئی، اور اگر اس بدی کا قلع کما نہ کیا گیا تو پھر یہ اور پھیل اور بکھر جائے گی۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ تم میرے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو۔ اب شاری ملک کی مرگ کا فیصلہ جاری کرنے کے بعد مجھے کوئی دکھ اور افسوس نہ ہوگا۔ چند ثانیوں تک تیمور خاموش رہا، پھر اس بار اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نور الدین، یہاں سے نکلنے کے بعد تم سیدھے یوحنا کے خیمے میں اس کی بیوی مالتھس سخت بیمار ہے، کو میرے ذاتی طبیب اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ جانبر نہیں ہو رہی۔ میرا اپنا اندیشہ ہے کہ وہ اس بیماری سے بچ نہ سکے گی۔ تمہارا وہاں جانا بے حد اہم اور ضروری ہے، اور اگر تم وہاں نہ گئے تو انہیں شکوہ اور گلہ ہوگا، اس لیے کہ وہ انگن توقعات تم سے وابستہ رکھتے ہیں، لہذا تم وہاں ضرور جاؤ۔ مالتھس بیچاری بھٹنیر سے پڑاؤ کے دوران ہی بیمار ہو گئی تھی، وہ اس کا علاج جاری رہا، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی بیماری زور پکڑ گئی، اور دواؤں کے علاوہ اب اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے اور سیف الدین کے علاوہ محمد سلطان اور پیر محمد بھی مالتھس کی تیمارداری کر چکے ہیں۔ اب جو بھی ان کے ہاں جاتا ہے، یوحنا اور اینجلینا اس سے تمہارا ضرور پوچھتے ہیں۔ مالتھس کا سن کر نور الدین فکر مند سا ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں اب یوحنا کے خیمے کی طرف ہی جاتا ہوں اور وہاں مالتھس کا حال دریافت کرتا ہوں۔ تیمور کے خیمے سے نکلنے کے بعد نور الدین حد نگاہ تک پھیلے ہوئے خیموں کو ایک بار غور سے دیکھا، پھر تیمور کے خیمے سے صرف چند ہی خیمے چھوڑ کر وہ یوحنا کے خیمے میں داخل ہوا۔ مالتھس اس وقت آتش دان کے قریب کھجور کی چٹائی پر لگے ہوئے ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ یوحنا اس کے سرانے اور اینجلینا پاؤں کی طرف بیٹھی اپنی ماں کی ٹانگیں اور پاؤں دبا رہی تھی۔ نور الدین کو اپنے خیمے میں دیکھ کر مغموم اور ملول بیٹھے ہوئے اینجلینا یکسر بدل گئی تھی۔ اپنی ماں کے پاؤں دباتے دباتے نور الدین کو دیکھتے ہی وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر یوحنا نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے امیر نور الدین، آج آپ کو اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے قسم خداوند کی میں اپنے آدھے غم کو بھول گیا ہوں۔ وہ سوسی پڑی ہوئی مالتھس نے بوجھل بوجھل آنکھیں اٹھا کر نور الدین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کے غموں میں ڈوبی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نور الدین نے آگے بڑھ کر مالتھس کے سر پر ہاتھ رکھتے بڑی عقیدت کے انداز میں پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ نور الدین کے اس سوال کا مالتھس نے کوئی جواب نہ دیا، بس بیچاری مغموم سے انداز میں وہ نور الدین کو دیکھے جا رہی تھی۔
اس موقع پر نور الدین نے بلند آواز میں یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگوں سے بڑا شکوہ اور شکایت ہے۔ آپ لوگ کم از کم مجھے ان کی بیماری سے متعلق اطلاع کر دیتے تو میں ان کا حال پوچھنے بہت پہلے کا حاضر ہو چکا ہوتا۔ یوحنا نے پرشوق آواز میں کہا، اے نور الدین، قسم خداوند کی، مجھے اپنی زندگی کا بدترین انتظار تھا کہ کب تم میرے خیمے میں بھی آؤ گے۔ اب جب کہ تم خود آ گئے ہو تو مجھے تم سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے خیمے کا ماحول ہی اکثر بدل کر رہ گیا ہو۔ یوحنا کی اس گفتگو پر قریب کھڑی انجلینا یوں خوش ہو کر مسکرا رہی تھی جیسے کسی نے سحر کے ماتھے پر شبنم چھڑکتی ہو۔ نور الدین نے پھر بولتے ہوئے کہا، اگر آپ مالتس کی بیماری کی وجہ سے مصروف تھے تو کم از کم آپ انجلینا کو ہی بھیج کر مجھے اطلاع کر دیتے۔ اگر آپ کو خیال نہ رہا تو انجلینا خود بھی آ کر مجھے اس کی اطلاع کر سکتی تھی۔ انجلینا نور الدین اور یوحنا کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر وہ نور الدین سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر یوحنا نے خود اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے نور الدین، جس وقت ہندوستان پر حملہ ہونے کے لیے ہم لشکر کے ساتھ سمرقند سے روانہ ہوئے تھے، اس وقت ہی انجلینا نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ ان جنگوں کے دوران وہ نہ صرف تمہارے خیمے کی صفائی ستھرائی بلکہ تمہارے کھانے کا خیال بھی خود رکھا کرے گی۔ اس لیے میں امیر تیمور سے کہہ کر تمہارے حصے کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا اور میرا خیمہ تمہارے خیمے کے برابر میں نصب ہونے لگا تھا۔ لیکن اے نور الدین، اس دن انجلینا کچھ بجھ سی گئی تھی۔ جب شہاب الدین کو شکست دینے اور مولیان پر قابض ہونے کے بعد تم اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں انجلینا تمہارا کھانا لیے تمہاری منتظر تھی اور خیمے کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں آتش دان میں آگ بھی روشن کر رکھی تھی۔ اے نور الدین، اس روز جو تم نے انجلینا سے یہ کہا کہ اے انجلینا، تمہارا میرے خیمے میں اکیلے آنا اور پھر میرا کھانا لے کر آتش دان کے پاس میرا انتظار کرنا، اس سے میرے لشکری اور دیگر لوگ کیا اثر لیں گے؟ اے نور الدین، انجلینا نے وہاں تمہاری باتوں کا جواب تو ضرور دیا، لیکن اس روز سے سنجیدہ اور خاموشی ہو گئی تھی۔ قسم خداوند کی، اس روز کے بعد آج پہلی بار میں اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان دیکھ رہا ہوں۔ جس روز تم نے کھلے میدان میں راجہ چنڈول رائے کو شکست دی اور پھر بھٹنیر شہر پر قبضہ کیا، اس روز بھی میں نے انجلینا سے کہا کہ جاؤ امیر نور الدین کو اس فتح پر مبارکباد دے کر آؤ، لیکن یہ بات کو ٹال گئی اور نہیں گئی، اور قسم خداوند کی اس روز مجھے اپنی بیٹی کی حالت پر بہت دکھ ہوا تھا۔ یوحنا کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، پر انجلینا بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، آپ بھی کیسی گفتگو لے بیٹھے ہیں؟ کیا امیر نے ہمارے خیمے میں آ کر ساری شکایتیں سارے شکوے دور نہیں کر دیے؟ پھر حسین انجلینا نے براہ راست نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ کے لیے کھانے کا کچھ لاؤں؟ نور الدین نے بھی اس بار خوش طبی میں کہا، کو میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے ہو کر کھانا اپنے خیمے میں جا کر کھاؤں گا، لیکن اب تم لے آؤ۔ ایسا نہ ہو میرے انکار پر پھر تم سنجیدگی اور خاموشی کے لبادہ اوڑھ کر اپنے گھر کا ماحول خراب کر دو۔ نور الدین کے ان کہنے پر انجلینا اور یوحنا کھل کر ہنس دیے تھے۔ انجلینا تیکھی نگاہوں سے نور الدین کی طرف دیکھتے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مسرت اور خوشی میں مسرور و کلانچے بھرتی ہوئی خیمے کے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں ایک تش میں نور الدین کے لیے خشک اور تازے پھل، تازہ بھنا ہوا گوشت، پنیر اور کچھ خمیری روٹیاں لے کر آئی تھی۔ تش نور الدین کے گود میں رکھتے ہوئے انجلینا نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی مٹھاس اور چاہتوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، لیجیے کھائیے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ پھر انجلینا دوبارہ اٹھی اور پانی کا ایک پیالہ بھر لائی اور نور الدین کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر یوحنا جب اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو نور الدین نے کہا، آپ بیٹھے نا، آپ بھی تو کھائیں۔ یوحنا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں کھا چکا ہوں بیٹے، تم کھاؤ، اتنی دیر تک میں مالتس کے لیے طبیب سے دوا لے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گیا اور نور الدین تشت اپنی گود میں رکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ جب نور الدین کھا چکا تو انجلینا نے منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے اسے ایک انگوچھا لا کر دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس کی کلی کرائی اور تشت و پیالہ اٹھا کر خیمے کے دوسرے کمرے میں رکھائی اور دوبارہ نور الدین کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر مالتس نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے نحیف و نزار سی آواز میں بولی، اے نور الدین، اپنے کان میرے قریب کرو، میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نور الدین جھک گیا اور اپنا چہرہ اس نے مالتس کے قریب کر لیا تھا۔ مالتس نے انتہائی نرم اور ڈوبی آواز میں کہنا شروع کیا، اے نور الدین میرے بیٹے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ انجلینا سے تمہیں ٹھکرا دینے کی غلطی ہو گئی تھی، اب وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرتی ہے، تم اسے معاف کر دو بیٹا۔ اس کی تمہیں غلام ابن غلام کہنے کی غلطی فراموش کر دو کہ اب تو یہ تمہیں دیوانگی اور جنون کی حد تک پسند کرتی ہے، اب تم اس کی زندگی کا محور و منزل ہو۔ اور اے نور الدین، اگر تم نے انجلینا کو ٹھکرا دیا تو میں سمجھتی ہوں یہ پاگل لڑکی کچھ کر بیٹھے گی اور اپنے آپ کا خاتمہ کر لے گی، میں اس کی حساس طبیعت کو خوب جانتی ہوں۔ اے نیک دل فرزند، میری زندگی کا اب کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں اب چند ہی دنوں کی مہمان ہوں۔ اس موقع پر انجلینا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مالتس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ نور الدین نے نگاہ اٹھا کر انجلینا کی طرف دیکھا، وہ بیچاری اپنی سسکیوں ہچکیوں کو روکتی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر کے ساتھ موتیوں کی طرح اس کی گود میں گر رہے تھے۔ وہ بیچاری اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئی تھی،
منہ سے کچھ نہ کہہ سکی تھی کہ اس کی آواز تو اس کی ہچکوں میں ڈوب رہی تھی۔ نور الدین ہمدردی اور درد مندی سے بھرپور آواز میں کہا، اینجلینا۔ اینجلینا اپنی ماں کے منہ سے ہاتھ ہٹاؤ اور اسے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ نور الدین کی بات مانتے ہوئے اینجلینا نے فوراً مالتھس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر اس بیچاری نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا سر اس کے گھٹنوں کی طرف جھک گیا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ مالتھس اپنی گفتگو جاری رکھنے کی خاطر پھر کہہ رہی تھی، اے نور الدین، اپنی موت کے بعد جب میں اپنی بیٹی کی زیست اور اس کے مستقبل کی طرف نگاہ دوڑاتی ہوں تو مجھے اشکوں کے سوز، احساس کمتری کی آگ، دکھی روحوں کے نوحے اور تابوت کی سی تنہائیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بعد یوحنا اس کی طرف توجہ دھیان نہ دے سکے گا جس قدر اس کو ضرورت ہوگی، جس قدر اس کا حق ہوگا، اور میرے بعد اس بیچاری کی حالت دل پر قطرہ قطرہ گرتے گرم آنسوؤں، لمحہ لمحہ تکلیف دہ انداز میں گزرتی ہوئی رات اور زخم بے درما جیسی ہو کر رہ جائے گی۔ آہ بیچاری اینجلینا دنیا کی ان لمبی راہوں پر کس قدر بے آسرا اور کیسی لاچار و مجبور ہوگی۔ اپنی ماں کی اس گفتگو پر اینجلینا بیچاری بے ضبط سی ہو گئی اور دھاڑے مار مار کر وہ رونے لگی۔ ذرا رک کر مالتھس پھر کہہ رہی تھی، یوحنا کے بعد اگر اینجلینا کے سلسلے میں کسی پر میں بھروسہ اعتماد کر سکتی ہوں تو اے نور الدین، مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اے نور الدین، میرا تم پر ایسا اعتماد ہے کہ اگر اینجلینا برسوں تک تمہاری پناہ میں پڑی رہے تب بھی میں تمہارے اور اس کے تقدس کی قسم کھا سکتی ہوں۔ اے نور الدین، میری دلی خواہش ہے کہ تم اینجلینا کی ماضی کی ساری زیادتیوں کو فراموش کر کے اسے اپنانے کا عہد کر لو۔ میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ اینجلینا تمہیں یادوں کی خوشبو جیسا خوش، باتوں کی لاگ جیسا پرسکون رکھے گی، اس لیے کہ اینجلینا دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنی اس محبت و چاہت کے بلبوتے پر تمہاری زندگی کو لذتوں سے شرابور کر کے تمہارے دل کے نہا خانے میں اطمینان و سکون کی ششمیال کھڑے کر کے رکھ دے گی۔ اور اے نور الدین، اگر تم اینجلینا سے شادی نہ کرنا چاہو تو تب بھی اسے اپنے ہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں تو ایک لوڈیو خادمہ کی حیثیت سے ہی رکھ لینا۔ اے نور الدین میرے عزیز، اینجلینا کی اگر کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی گئی تو میں جانتی ہوں کہ یہ ضرور خودکشی کر لے گی، اور یہ بات اس کا باپ یوحنا بھی جانتا ہے۔ بس کسی اور کے گھر جانے کے بجائے یہ تمہارے ہاں خادمہ کی حیثیت سے زیادہ خوش رہے گی۔ یہ گفتگو سننے کے بعد اینجلینا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دھاڑے مار مار کر روتی ہوئے خیمے کے اندر دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نور الدین نے ہمدردی سے مالتھس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر درد مندی سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، اس حالت میں ایسی گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یوحنا طبیب سے دعا لے کر آتے ہوں گے، میری دعائیں خداوند آپ کو شفا عطا کرے۔ مالتھس کے پاس اٹھ کر نور الدین خیمے کے دوسرے کمرے کی طرف گئے۔ اس نے دیکھا وہاں اینجلینا اپنی سسکیوں اور ہچکیوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ نور الدین اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اینجلینا اٹھ کر ماں کے پاس بیٹھو، اب میں جاتا ہوں، شاید تمہارے بابا بھی تھوڑی دیر تک طبیب سے دعا لے کر لوٹ آئے۔ نور الدین کے جانے کا سن کر اینجلینا بیچاری نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی آنکھیں اس نے خشک کر لیں، پھر اس نے مدھم اور بکھری آواز میں پوچھا، آپ بیٹھے نا، بابا اب لوٹنے والے ہی ہوں گے، ان کے آنے تک تو رکے۔ نور الدین نے ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اے اینجلینا، میں تمہاری ماں کی خبری گیری کرنے آپ آتا رہوں گا، اگر میری غیر موجودگی میں کبھی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو مجھے ضرور آگاہ کرنا، جس طرح اب تک اندھیرے میں رکھا ہے ایسی ہی بے خبری میں نہ رکھنا۔ اور سنو، اب تم اپنے آپ کو سنبھال لو، تمہیں روتی دیکھ کر مالتھس کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوگا۔ میرے سامنے اپنے منہ پر چھینٹے دے کر اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ نور الدین کی اس خواہش پر اینجلینا فوراً حرکت میں آئی۔ طہارت خانے میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نور الدین اس کی حالت پر ذرا سا مسکرایا، آنکھوں میں سے خداحافظ کہا، پھر وہ خیمے سے نکل گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، امیر تیمور کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔